بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں متا کی جنگ، مختلف بادشاہوں کو اسلام کی تبلیغ۔ تو دوستو، متا کی جنگ 8 ہجری کی جمادی الاول میں مسلمانوں اور بازنطینی سلطنت رومن سلطنت کی فوج کے درمیان متا گاؤں، جو کہ اس وقت اردن کے شہر کراک کے قریب واقع ہے، کے قریب لڑی گئی۔ اسلام کو مکہ اور مدینہ تک محدود نہیں رہنا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور قبائل کے سربراہان کو خطوط اور قاصد بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ، جو کہ اس وقت حوران شام میں واقع ہے، بھیجا۔ بصرہ کے گورنر اور لوگ عرب تھے، لیکن وہ عیسائی تھے اور بازنطینی سلطنت کے تابع تھے۔ راستے میں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو البقا کے گورنر اور بازنطینی شہنشاہ کے نمائندے شوربیل بن عمرو کے نے روک لیا۔ جب شوربیل نے سنا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی ہیں، تو اس نے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کو قتل کرنا اس زمانے میں سب سے بھیانک جرم سمجھا جاتا تھا اور یہ اعلان جنگ کے درجے کے برابر تھا۔ تو دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین ہوئے۔ اس واقعہ کا جائزہ لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا۔ اس نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کی کمان کے لیے مقرر کیا، جو 3000 مسلمانوں پر مشتمل تھی، جو ان کے سب سے بڑی فوج تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جو کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 4261 میں درج ہے۔ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے دوران زید بن حارث کو لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب اس کا عہدہ سنبھال لیں، اگر جعفر شہید ہو جائے تو عبداللہ بن روا اس کا عہدہ سنبھال لیں۔ 3000 مسلمانوں نے اپنے آپ کو روانگی کے لیے تیار کیا۔ جب وہ روانہ ہونے والے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرداروں کو الوداع کیا اور اسلام کیا۔ پھر مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کیا اور واپس لوٹ گئے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ وہ حارث کے قتل کے مقام پر پہنچ جائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر مؤخر ذکر نے مثبت جواب دیا، کوئی جنگ شروع نہیں ہوگی، ورنہ اس سے لڑنا ہی وعد متبادل رہ جائے گا۔ تو دوستو، اللہ کے نام پر کافروں سے لڑو۔ حضور پاک نے فرمایا، نہ عیش شکنی کرو، نہ خیانت کرو، اور کسی نوزائیدہ عورت، بوڑھے مرد یا بدماش کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ نہ درخت کاٹے جائیں اور نہ ہی گھر گرائے جائیں۔ تو دوستو، 3000 مسلمان بالمقابل 2 لاکھ بازنطینی فوج، مسلمانوں کا لشکر شام میں مان تک روانہ ہوا، جہاں انہوں نے سنا کہ ہربلکس 1 لاکھ یونانیوں کے ساتھ لغم، جودم، الکین، بیرا اور بحرہ کے 1 لاکھ آدمیوں کے ساتھ 1 لاکھ یونانیوں کے ساتھ البقا میں معاب پر اترا ہے۔ بالی بازنطینیوں کی اتحادی عرب قبائل 3000 پر مشتمل مسلمانوں کی فوج نے جب یہ سنا، تو انہوں نے 2 راتیں مان میں اس سوچ میں گزاری کہ کیا کیا جائے، کیونکہ اتنی بڑی فوج کا سامنا کرنے کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، تمہیں وہ چیز ناپسند ہے جس کی تلاش میں تم نکلے ہو، یعنی شہادت۔ ہم دشمن سے تعداد، طاقت یا کثرت سے نہیں لڑ رہے، بلکہ ہم ان کا مقابلہ اس دین سے کر رہے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تو چلو، دونوں امکانات ٹھیک ہیں، فتح یا شہادت۔ تو دوستو، مسلمان آگے بڑھے، یہاں تک کہ جب الباقا کے سرحدوں پر تھے، ہرکل کی یونانی اور عرب فوجیں ان سے مشارف نامی گاؤں میں ملی۔ جب دشمن قریب آیا تو مسلمان واپس متا نامی گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں فوجیں آپس میں ملی اور مسلمانوں نے اپنا فیصلہ کیا۔ دائیں بازو کی قیادت قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ادارہ کے ہاتھ میں تھی، اور بائیں بازو کی قیادت ایک انصاری نے کی، جسے ابیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ زید بن حارث، جعفر ابن ابی طالب اور عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کو تھامے ہوئے لڑے، یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں کے درمیان خون خرابہ ہونے سے وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بعد میں
اڑنے والا جعفر یا جعفر اپنی بہادری کی وجہ سے 2 پروں والا کے نام سے جھنڈا اٹھا لیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن روا کے بعد جھنڈا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے اور گھوڑے کی پیٹھ پر بہادری سے لڑتے ہوئے پرجوش آیات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس زمانے میں بخاری میں درج ذیل روایت نقل کی ہے۔ 4261 صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں اس جنگ میں ان کے درمیان موجود تھا اور ہم نے جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو ان کی جسم شہیدوں کے درمیان ملا اور ان کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم پائے گئے جو چھریوں یا گولیوں تیر کے سے لگے ہوئے تھے۔ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری 4264 میں، ابن عمر جب بھی جعفر کے بیٹے کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم اے 2 بازو والے کے بیٹے۔ تو دوستو صحیح بخاری 4262 میں انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جعفر ابن روح کی شہادت کی خبر، ان کی موت کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی لوگوں کو دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے لے لیا اور شہید ہو گئے، پھر ابن روح نے لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا، پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا، یعنی خالد بن ولید، اور اللہ نے نہیں یعنی مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ یہ اعزاز متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، جو ایک ہنرمند بہادر جنگجو اور ایک شاندار حکمت عملی ساز تھے۔ البخاری کی روایت ہے کہ اس نے تلواریں استعمال کی جو ٹوٹ گئیں، جبکہ وہ اسلام کے دشمنوں سے انتھک محنت اور حوصلے سے لڑ رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے 9 تلواریں توڑتے ہوئے کتنے کافروں کو زخمی اور ہلاک کیا۔ صحیح بخاری 6266 میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، متع کے دن میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور میری صرف ایک یمنی تلوار رہ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے پہلے کمانڈر شپ کا فریضہ انجام دیا اور 1-2 حملوں کے بعد اندھیرا چھا گیا اور دونوں جماعتیں اپنے ڈیرے پر واپس آ گئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ لڑائیوں کے ایک عظیم حربہ تھے، وہ اپنی حکمت عملی سے دشمن کو چونکا سکتے تھے۔ رات کے وقت اس نے کچھ ایسے منصوبے اور حکمت عملیوں کے بارے میں سوچا جو دشمنوں کو چونکا دے۔ جب سورج طلوع ہوا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آدمیوں کو اس طرح کھڑا کیا کہ وہ تعداد میں زیادہ دکھائی دینے لگے۔ حکمت عملی یہ تھی کہ بازنطینیوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا جائے اور انہیں بیوقوف بنایا جائے کہ تازہ کمک پہنچ گیا۔ بازنطینی دشمن نے جب انہیں دیکھا تو وہ چونک گئے اور خوف زدہ ہو گئے، کہنے لگے اس کا مطلب کہ رات کو مددگار فوجیں مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچی، ہم نے ان فوجوں کو پہلے دائیں طرف نہیں دیکھا۔ دشمن کے سپاہی جو ایک دن پہلے ملنے والے اچانک دھچکے کے زیر اثر تھے، خوف زدہ اور پریشان تھے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ دشمنی اس حربے سے روحانی طور پر متاثر ہو رہا ہے تو انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو فوراً حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے حملہ کر کے دشمن کو تتر بتر کر دیا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی راہ میں کھینچی کی تلواروں نے دشمن کے لشکر کو بہت زور سے مارا۔ دشمن کی بظاہر شاندار فوج کو بھاگنا پڑا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی عقاب نے مرغیوں پر حملہ کر دیا ہو۔ دشمن کے سپاہی ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ زمین سے چپک گئے ہوں، وہ اسلامی فوج کی پیروی کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ یہ ان کے لیے ایک بڑی شکست تھی۔ مسلمانوں نے 12 شہید کیے، بعض رائے کے مطابق 15، جبکہ بازنطینیوں میں ہلاکتوں کی تعداد معلوم نہیں تھی، حالانکہ جنگ کی تفصیلات واضح طور پر بڑی تعداد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے پہلے مدینہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا وہ بیان کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی بیان کیا جو ہوا تھا۔ یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، مجھے اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا دین اور خطاب دے کر بھیجا ہے کہ آپ نے واقعات کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان فاصلہ ختم کر دیا اور میں نے میدان جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلم فوج نے ایک روشن فتح حاصل کرنے کے وقار اور شان کے ساتھ مدینہ کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا۔ جو لشکر آ رہا تھا وہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر نہیں تھا، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا، جسے سیف اللہ
سارم اللہ کی تیز تلوار کا نام دیا گیا تھا۔ شدید گرمی کے باوجود مینا کے ہر شخص، بچے اور بڑے، مدینہ منورہ سے باہر جروف نامی جگہ پر اپنے ہیروز کے استقبال کے لیے جمع ہوئے اور شاندار استقبال کیا۔ تو دوستو، اللہ حافظ۔